سب سے کم درجہ ہے کسی کو ہیرس کرنے کا اپوزٹ جینڈر کو بالخصوص، جس میں زیادہ تعداد مردوں کی ہے جو خواتین لڑکیوں بچیوں کو تنگ کرتے ہیں، تو وہ تاڑنے سے شروع ہوتا ہے. سائبر اسٹاکنگ میں کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہا ہوگا آپ کو اسٹاکر. اس کے وکٹم جو ہیں وہ میل اور فیمیل دونوں ہیں، اور اسٹاکرز بھی میل اینڈ فیمیل ہیں. لڑکیاں بھی ڈر کی ہوتی ہیں. لڑکیاں بھی ڈر کی ہوتی ہیں آبویسلی. جو سائبر ہراسمنٹ ہے یہ اتنے حد تک خطرناک ہے کہ لوگ سوسائڈل اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ کوئی ہاتھ لگا کے یا پنچ کر کے جو آپ کو، جسے ہم کہتے ہیں کہ چوٹی کاٹ کے چلا گیا، آپ نے کچھ بولا نہیں. اگر آپ کو کوئی فزیکلی ٹچ کرتا ہے آپ کی مرضی کے بغیر اور اس طرح ہراس کرتا ہے تو کم سے کم 3 مہینے 1.5 لاکھ روپے جرمانہ ہے. کسی کو نہیں پتا ہوگا. آپ کی موومنٹ ہی سیف نہیں ہے. آپ کا فرام پوزیشن اے ٹو پوزیشن بی یا ایک جگہ سے دوسری تیسری چوتھی جگہ تک موو ہونا ہی سارا پتہ لگ رہا ہے. کیا ویڈیو میں چلتے ہوئے یوں دکھا رہے ہیں یہ میرا ڈرائنگ روم ہے اور یہ والا بیڈ روم ہے، یہ میرے بھائی کا بیڈ روم ہے. اب اس چیز کو اگلا بندہ کس طریقے سے 3D ماڈیول میں بنا لیا، آپ کو اس کا سینس ہی نہیں ہے. اللہ معاف کرے، منی ہائز بنا لیا آپ نے. تو نہیں، یہ لٹرلی یہ ہوا ہے. خدا نہ کرے کوئی ڈکیت دیکھ لے تو پوری 3D میپنگ کر سکتا ہے کہ میں کہاں سے جاؤں گا اور تجوری کہاں رکھی ہوئی ہے. نہیں، یہ ہے نا، آپ ہر چیز تو گھر کی دکھا رہے ہیں. عادت ہے کہ آپ پہلے ہی بتا دو کہ آپ کون سے کلر کے کپڑے پہن کر آفس جا رہے ہو یا اسکول کالج یونیورسٹی جا رہے ہو، سے لے کر رات تک کہ آپ نے تینوں میلز میں اور اس درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے میلز آپ نے لیے اس میں بھی آپ نے کیا کھایا، کیا پیا، کتنے لوگوں سے ملے. تو یہ ایڈکشن کیسے ختم ہو یا نکلے لوگوں کے اندر سے؟ مطلب آپ نے اپنے سوال میں اپنا جواب خود دے دیا. اٹ از اے ایڈکشن. آپ ایڈکٹ ہو گئے، جیسے آپ ڈرگ ایڈکٹ ہو گئے، اس لیے آپ سوشل میڈیا کے ایڈکٹ ہو گئے. اس کے لیے آپ کو علاج کی ضرورت ہے. کیڑا علاج؟ دماغی علاج کی بالکل ضرورت ہے. آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. نیکسٹ 5 ایئرس میں آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو سائیکالوجسٹ کے پاس بیٹھے ہوئے اپنا نفسیاتی علاج کروا رہے ہوں گے اس چیز پہ، کیونکہ وہ ایسے ایسے ٹراما سے گزریں گے جو انہوں نے سوچے بھی نہیں ہے ابھی. السلام علیکم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں لارجر دین لائف میں مختلف ایسے موضوعات پر کہ جن پر بات نہیں کی جاتی، کم کی جاتی ہے، یا پھر ان مسائل کا کوئی حل خاطر خواہ حل سامنے نہیں آ پاتا. اور یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو معاشرے میں ٹیبوز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اب اس پر بات کیوں نہیں کی جاتی، یہ خود ایک سوال ہے. یہ سوالیہ نشان ہمیشہ رہے گا کہ ان ٹیبوز کو آخر کب اور کون حل کرے گا. ہم تو اس پہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اس دفعہ آج ہم بات کریں گے سائبر اسٹاکنگ، سائبر ہیراسمنٹ. یہ وہ ٹرمز ہیں کہ جن کا تعلق سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے، کبھی کبھار ڈارک ویب سے بھی ان کا تعلق ہے. لیکن بالخصوص سائبر ہیراسمنٹ یا سائبر اسٹاکنگ جس کی شکار خواتین ہوتی ہیں، معصوم لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ کہ جو برا نہیں کرنا چاہتے وہ بھی ہوتے ہیں. اور یو نیور نو کہ کس طرح سے آپ کو سائبر ہیراسمنٹ کا شکار بنایا جاتا ہے. کبھی کبھار پتہ لگ جاتا ہے، کبھی کبھار پتہ نہیں لگتا، اور تب پتہ لگتا ہے جب نقصان ہو چکا ہوتا ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے منیبہ گل ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں منیبہ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. منیبہ اینکر پرسن ہیں، آپ جرنلسٹ بھی ہیں، کرمنالوجسٹ بھی ہیں، سو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہیں تمام تر واقعات اور یہ جو معاملات ہیں ان کو. مجھے تھوڑا سا ٹیکنیکلی پہلے سمجھا دیں کہ جو سائبر ہیراسمنٹ یا سائبر اسٹاکنگ ہوتی ہے یہ ہوتی کیا ہے اور کیسے کیسے ہو سکتی ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی وربل نان وربل ہراسمنٹ کی، اور ہم نے بتایا تھا کہ ورک پلیس میں اور کس طرح ہراسمنٹ ہوتی ہے. جب سائبر ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں یا سائبر اسٹاکنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ 2 الگ ٹرمنالوجیز ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات ہے، جس طرح اسٹاکر فزیکلی آپ کو اسٹاک کرتے ہیں، اسی طرح سائبر پہ آپ کو جو سائبر اسٹاکرز جو ہوتے ہیں وہ اسٹاک کرتے ہیں. اب کیسے کرتے ہیں، آپ کو کیسے ڈفرینس پتہ چلے گا. سائبر اسٹاکرز بیسکلی کرتے ہیں کہ مختلف مینس آف سوشل میڈیا میں کنٹینیوسلی، اگر آپ نے ایک دفعہ انہیں ایڈ کیا ہوا ہے یا وہ آپ کے سرکل میں ہیں اسٹاکر اور آپ ان کو نکالنا چاہتے ہیں، تو وہ مختلف مینس آف سوشل میڈیا میں آپ کو بار بار ایڈ کریں گے. کوشش کریں گے کہ آپ ہر 10 دن بعد دیکھیں گے آپ نے ریکویسٹ ڈیلیٹ کر دیا، پھر ان کی ریکویسٹ آ گئی، یا نیا انہوں نے اکاؤنٹ بنا کے آپ کو ریکویسٹ بھیج دی، چاہے انسٹا پہ بھیجیں، فیس بک پہ بھیجیں، اور 10,000 سوشل پلیٹ فارمس ہیں جس پہ وہ بھیجتے ہیں. اور پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ میسج بھیجنے کے بعد، مطلب ریکویسٹ بھیجنے کے بعد اس میں جو میسیجز ہوتے ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جس سے بندے کو یا تو فیئر محسوس ہو یا ڈسٹریس ہو، اور اس ڈسٹریس کی وجہ سے بندہ جو ہے بڑا اینکشیس ہو جاتا ہے، بہت
ان ایزی فیل کرتا ہے. اچھا اب سائبر ہراسمنٹ میں یہ ایک جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ جو سائبر اسٹاکنگ ہوتی ہے وہ کنٹینیوسلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب وہ آپ کی جان نہیں چھوڑتے. مطلب 1 مہینے بعد پھر 2 مہینے بعد 3 مہینے سال 2 سال 3 سال کنٹینیوسلی میسیجز آتے رہیں گے. اتنے عرصے تک ہوتی ہے؟ ہاں اتنے عرصے تک ہوتی ہے. کافی کیسز میں دیکھا گیا ہے مسلسل ہوتی ہے. اور اکثر جو ہے وہ لوگ جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ لوگ جو ہے ان کے فین ہوتے ہیں, اور فین کلب جو ہے وہ سم ٹائمز اتنا زیادہ آپ کو اسٹاک کرنے لگ جاتا ہے کہ آپ اس سے بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہر ایک کی پرسنل لائف بھی ہے. تو سائبر اسٹاکنگ جو ہے اس سے زیادہ ایک ڈسٹریسفل چیز جو ہے وہ سائبر ہراسمنٹ ہے. اب سائبر ہراسمنٹ کی طرف جب ہم آتے ہیں تو سائبر ہراسمنٹ میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو جو فیئر فیکٹر یا جو آپ کا ڈسٹریس آپ کو سائبر اسٹاکنگ میں ملتا ہے وہ اس سے زیادہ کئی گنا اگریسو 10 ٹائم اگریسو کر لیں وہ آپ کو سائبر ہراسمنٹ میں ملتا ہے. اچھا. ڈائریکٹ دھمکی بھی دی جا رہی ہوتی ہے, مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے بتایا بھی جا رہا ہوتا ہے آپ کو کہ یہ کیا جائے گا آپ کے ساتھ, اگر تم نے مجھ سے بات نہیں کی تو یہ ہوگا, میں تمہاری پکچرز وائرل کر دوں گا, یا فیک پکچرز بنا کے وہ ان کے نام سے جعلی اکاؤنٹ بنا کے وہاں ڈالنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ فیک اکاؤنٹس بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں ہراسمنٹ کے اندر, تو اس لیے اس کو ہراسمنٹ میں لاتے ہیں. اگر جب ہم سائبر ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ لا کے انڈر آ جاتا ہے. پھر جب لا کے انڈر آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی کمپلین لانچ کر سکتے ہیں. اس کے لیے پراپر لاز بنے ہوئے ہیں. اب جہاں تک اسٹاکنگ کی بات ہے وہاں تک آپ جو ہے اس بندے کو خود کنٹرول کر سکتے ہیں, آلدو وہ بھی بہت اسٹریسفل ہوتا ہے آپ کے لیے, بڑی ذہنی اذیت ہوتا ہے, بہت پریشان ہوتے ہیں آپ اس سے. اور لیکن ہراسمنٹ کا یہ ہے کہ ہراسمنٹ میں آپ کو جو ہے وہ دھمکیاں بھی دی جا رہی ہوتی ہیں, آپ کو جو ہے اسٹاکنگ کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے. پہلے اگر ایک اسٹیپ ہم یہ دیکھیں تو اسٹاکنگ, اس کے بعد اس کی ہراسمنٹ تک آ جاتے ہیں لوگ, لیکن یہ 10 ٹائم اگریسو بیہیویئر ہے. اچھا ہراسمنٹ پہ تو آتے ہیں نا, پہلے ذرا اسٹاکنگ بتائیں کہ جس طرح سے فزیکل ہراسمنٹ کی ہم نے بات کی, آپ نے مختلف کیٹیگریز کا ذکر کیا تھا کہ جو سب سے کم درجہ ہے کسی کو ہیرس کرنے کا اپوزٹ جینڈر کو بالخصوص, جس میں زیادہ تعداد مردوں کی ہے جو خواتین لڑکیوں بچیوں کو تنگ کرتے ہیں, تو وہ تاڑنے سے شروع ہوتا ہے کہ ان کو دیکھنا, گھورنا, اور بالخصوص ایسی نظروں سے دیکھنا کہ جس میں وہ آکورڈ یا انکمفرٹیبل فیل کریں. اسٹاکنگ میں کیسے ہوتا ہے یہ؟ سائبر اسٹاکنگ میں کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہا ہوگا آپ کو اسٹاکر جو ہے نا, جس طرح آپ کو فزیکلی مانیٹر کرتا ہے سائبر اسٹاکنگ میں بھی آپ کو ایسی مانیٹر کرتا ہے. آپ نے ایک فرض کریں ایک پکچر آپ نے اپلوڈ کی, جی آپ اینکر ہیں یا آپ رپورٹر ہیں اپنی, تو اس کے اوپر جو ہے بڑے نازیبہ کلمات جو ہیں وہ اس نے کامنٹ میں لکھے ہوئے, اور پھر یہ بتایا بھی جائے گا کہ آپ فلانی جگہ اس دن ادھر کھڑی ہوئی تھیں یا فلانی جگہ اس دن وہاں کھڑے ہوئے تھے, کیونکہ اسٹاکرز میں جو لڑکیاں لڑکے دونوں بھی ہوتے ہیں. اس کے وکٹم جو ہیں وہ میل اور فیمیل دونوں ہیں, اور اسٹاکرز بھی میل اینڈ فیمیل ہیں. لڑکیاں بھی ڈھرکی ہوتی ہیں. لڑکیاں بھی ڈھرکی ہوتی ہیں آبویسلی. آپ کو سوشل میڈیا پہ یہ چیز بہت ایزیلی مل جاتی ہے, کیونکہ انکور کرنا یا ان کی ڈیٹیلز نکالنا اتنا ٹائم نہیں ہے اگلے بندے کے پاس, جو کہ اسٹاک ہو رہا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اسٹاکر کی جا کے ڈیٹیل نکالے اور اس پہ بات کرے, وہ اس کو تھوڑا لائٹ لیتا ہے. لیکن ان دی بیک آف دی مائنڈ اس کے جو ایک فیئر فیکٹر ہے وہ اس کے دماغ میں رہتا ہے, اور وہ ہر وقت اس کنفیوژن میں رہتا ہے, یار میں یہاں جاؤں گا تو اگر میں نے اس جگہ کی تصویر اپلوڈ کر دی یا میں نے اپنا یہ سیگمنٹ اپلوڈ کر دیا کہ کسی اور کے ساتھ کر دیا تو بڑا مشکل ہوگا. ایک ایگزامپل ہے کہ میں نے ایک کیس یہ دیکھا تھا کہ ایک ٹیچر تھیں, اور کافی اچھی خوبصورت ٹیچر تھیں, اور وہ کالج میں پڑھاتی تھی, ایز اے لیکچرر اپوائنٹ ہوئی تھیں. تو اتنا ڈفرینس نہیں ہے, 5-6 سالوں کا میکسیمم ڈفرینس ہوگا, نئی اپوائنٹ ہوئی تھیں. تو ان کے جو میل اسٹوڈنٹ تھے ان میں سے جو اسٹاکر تھا وہ پہلے تو فزیکلی مطلب ایک جو اسٹاکنگ ہوتی ہے ہمارے یہاں روایتی, وہ اسٹاکنگ کرتا تھا. اس کے بعد انہوں نے اس کے فیئر سے وہ کالج چھوڑ دیا. جب کالج چھوڑا تو اس نے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پہ ان کو ریکویسٹ بھیجنی شروع کی. 1 دفعہ 2 دفعہ انہوں نے ان کو ڈیلیٹ کیا, بلاک کیا. پھر اس کے بعد پھر انہوں نے انہی کے نام سے پروفائل بنائی, ان کا اکاؤنٹ, اور وہ ساری ڈیٹیل جو ان کی پرسنل انفو ان کے فیس بک پہ تھی وہ ساری شیئر کی اس نے فیک اکاؤنٹس پہ. اور ایک فیک اکاؤنٹ نہیں بنایا, 5-6 بنائے. اور پہلے جب ایک سے شروع کیا تو پھر اس کے کزن, اس کے بھائی, اس کے اور ریلیٹیوز جو سراؤنڈنگ میں تھے, اس کے فرینڈ, سب کو ایڈ کیا فیک پروفائل کے اندر. تو اب یہ جو ہے یہ سائبر اسٹاکنگ ہے, کیونکہ یہ میں ڈفرینس بتانے کے لیے آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں. اب سائبر ہراسمنٹ میں کب آئے گا یہ سائبر اسٹاکنگ؟ سائبر ہراسمنٹ میں آئے گا. 2 چیزیں ہیں. سائبر اسٹاکرز جو ہوتے ہیں نا کنٹینیوسلی کام کر رہے ہوتے ہیں, کنٹینیوسلی اسٹاک کریں گے آپ کو. جب وہ ہراسمنٹ میں آتے ہیں تو وہ
اپنا اگریسو بیہیویئر ایک بہت ایکسٹریم لیول پہ شو کر دیتے ہیں, اس کے بعد وہ ہراسمنٹ ہو جاتی ہے, وہ پھر اسٹاکنگ پہ واپس نہیں جا سکتے. پھر سملرلی اس ایگزامپل پہ ہم واپس آتے ہیں, تو جب اس نے اپنی پوری فیملی, اس کے فرینڈ سب کو جب ایڈ کر لیا, تو اس کے بعد ان کو میسیجز بھیجنے شروع کر دیا ہے. اچھا مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں اتنی اویئرنیس نہیں ہے سائبر پر, یا ہم کوئی جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس یا ایپس یوز کرتے ہیں کہ ہم اپنی پرائیویسی کی جو سیٹنگز ہیں ان کو بہتر کریں. ہمارے یہاں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. ہم نے اپنا ای میل ڈالا ہوا ہوتا ہے, ہم نے فون نمبر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, ہم لوکیشن پن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو بڑی ایزی چیز ہے نا, اگر اسٹاکر ہے یا ہریسر ہے اس کو تو آپ کی ساری انفارمیشن مل رہی ہے. جب آپ کو یہ ساری انفارمیشن ایک بندے کو ملے گی تو اس کے لیے بڑا آسان, بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے آپ کو ہراس کرنا سائبرلی. ایک ایگزامپل چھوٹی سی میں آپ کو دوں گی, اس کے بعد ہم اس کے ریمیڈیز پائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے نا بچنے کے لیے. مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے, نام لے سکتی ہوں؟ جی. اچھا, مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ 2012 میں لاہور کے اندر جو نیشنل فورینسک ایجنسی تھی اس نے ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا. بھائی نئی لانچ ہوئی تھی, وہ نئے سیٹ اپ بنایا تھا نیشنل فورینسک ایجنسی کا, جو ہے نیشنل سائنس فورینسک ایجنسی. انہوں نے کیا کیا, پوری پاکستان سے مختلف فورینسک کے لیے لڑکے لڑکیوں کو بلایا ٹیسٹ کے لیے. اب اس کے اندر کیمیکل انجینئرز بھی تھے, بیلسٹکس کے ایکسپرٹس رکھنے تھے, کرائم سین انویسٹیگیٹرز رکھنے تھے, انہوں نے ساری ویکینسیز اوپن تھی. تو یہ میں اپنا پرسنل واقعہ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس قسم کی اذیت سے میں گزری ہوں, اور بہت ساری لڑکیاں گزری ہیں جو اس ٹیسٹ میں اپیئر ہوئی تھیں. NTS کے تحت یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا گیا لاہور کے اندر. اچھا, کمپیریٹیولی لڑکوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور لڑکیوں کی تعداد کم تھی. پھر جو ہے ہم نے ٹیسٹ دیا, اس کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے شہروں میں واپس آ گئے. کچھ دن گزرے ہوں گے, کوئی 8-10 دن یا ہفتہ بھر, مطلب ایک اندازہ میرا یہ ہے کہ 8 to 10 days گزرے تھے. مجھے میرے سیل نمبر پر عجیب عجیب کالیں آنے لگ گئیں نا, مطلب اتنی کالس تھیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اور ہر کال کے اوپر جو ہے نیا بندہ ہے, مطلب مختلف نمبر سے کال آ رہی ہے, اور وہ چھٹتے ہی آپ کو یہ بات کر رہے ہیں کتنے پیسے لیں گی آپ. مطلب میں ایک جرنلسٹ میڈیا کی, میں پریشان, میں نے کہا یہ کیا ہو گیا. پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہ آئے, پھر میں نے بڑی روڈلی بات کرنا شروع کی, نمبر بلاک کرنے شروع کر دیے. پھر ایک صاحب نے مجھے کال کیا جو کمپیریٹیولی کافی پڑھے لکھے لگ رہے تھے. انہوں نے پوچھا آپ کا نام منیبا کل ہے؟ میں نے کہا جی, آپ کون بات کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آپ جو ہیں وہ کہاں, کراچی میں رہتی ہیں, آپ کا CNIC نمبر یہ ہے. میں نے کہا بالکل. میں نے کہا آپ ہیں کون؟ کہہ رہے ہیں کہ نا مجھے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا سوری آئی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ٹاک ٹو یو. تو کہہ رہے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بات کرنے کا تو آپ نے اپنے فیس بک پیج میں اپنا نمبر اور اپنی ڈیٹیلس کیوں ڈالی ہوئی ہیں؟ میں نے اس کا خیر باہر نمبر بند کر دیا. اس شخص نے مجھے دوبارہ میسج کیا, اس سے کہا مجھے لگتا ہے کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے. میں نے کہا آپ بتائیں آپ کیا ہے. کہہ رہے ہیں ایک پاکستان پروسٹیٹیوٹ آن لائن کر کے پیج بنا ہوا ہے. کین یو بلیو دیٹ, پاکستان پروسٹیٹیوٹ آن لائن. کہہ رہے ہیں اگر آپ مجھے پڑھی لکھی لڑکی لگ رہی ہیں تو آپ اگر فیس بک کھول سکتی ہیں تو کھولیں. جب میں نے وہ ٹائپ کیا فیس بک کے اوپر تو وہ پیج میرے سامنے آ گیا. اینڈ یو وونٹ بلیو, اس کے اندر بالکل جو اٹینڈنس شیٹ ہوتی ہے نا, جو ہم ایگزام میں اٹینڈنس شیٹ وہاں بھر رہے ہوتے ہیں اپیئر ہونے کے لیے, سب لڑکیوں کے جو ٹیلیز بنی ہوئی ہوتی ہیں, نیم, فادر نیم, ان کا CNIC نمبر اور موبائل نمبر, آپ کو صاف ان کے کریڈینشلز وغیرہ سب. نہیں صرف 4 چیزیں تھیں نا یہ, کیونکہ وہ اٹینڈنس شیٹ میں ہوتی ہیں. جب آپ جاتے ہیں ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں, آپ اپنی اٹینڈنس فل کرتے ہیں تو اس میں آپ کا نام ہوتا ہے, فادر کا نام, CNIC نمبر ہو جاتا ہے اور آپ کا موبائل نمبر ہے. تو یا وہ شیٹ ہوگی جس کے لیے NTS نے یا پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی جو ہے ان کے کسی کلرک وغیرہ کے پاس ہوگی کہ یہ لوگ اپیئر ہو رہے ہیں ٹیسٹ کے اندر. اب مجھے جب میں نے دیکھا تو میرے بھی آواز جو ہے وہ باختہ ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا ہے, اور اس میں بہت عجیب واحد تصویریں تھیں, بالکل نازیبا قسم کی. اور لیکن آپ کی نہیں تھی اس میں تصویریں؟ ہماری نہیں ڈلی ہوئی, ساری کوئی اور فیمیلس کی تھیں جو آپ کو انٹرنیٹ. اچھا, یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, میں چونکہ پرسنلی آپ کو جانتا ہوں, آپ کس قسم کی خاتون ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ حوصلے کی مضبوط ہیں اور آپ ذرا بردبار ہیں. تو آپ, مجھے لگتا ہے کہ یہ سچویشن سنبھال لی ہوگی آپ نے ایموشنلی اینڈ مورلی. کتنا زیادہ مشکل تھا آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے جب اتنے زیادہ واقعات, 2012 کی بات ہے, اگر یہ تو 11-12 سال پرانی بات ہے, اس وقت کتنا مشکل تھا, اور
آپ کے علاوہ کوئی اور لڑکی ڈیفینیٹلی اور بھی ہوں گی کہ جن کا تعلق کم از کم میڈیا سے نہیں ہوگا, وہ دن میں 100-200 لوگوں کے ساتھ ملاقات نہیں کرتی ہوں گی بیکاز آپ نے رپورٹنگ بھی کی ہے, آپ نے پروگرامس کنڈکٹ کیے ہیں, تو کتنا زیادہ مشکل کام لڑکی کے لیے ہوتا ہے؟ میں اسی طرف آ رہی تھی. اب ہوا یہ کہ جب میں نے وہ پیج دیکھا تو آئی واز سو ڈسٹرب. میں نے کہا اس کے اب کرنا کیا چاہیے, لازمات ہے میں FIA میں کمپلین کروں گی یا میں پولیس میں کمپلین کروں گی. اس وقت اتنا ایکٹیو نہیں تھا FIA کا سائبر کرائم سیل اتنا زیادہ, لیکن تھا اسٹیبلش ہو چکا تھا, لیکن اتنا ایکٹیو نہیں تھا. میرے جو اپنے کزن ہے یا میرا فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ لا انفورسمنٹ سے زیادہ ہے, تو میں نے کال کی اپنے بھائی کو, اپنے کزن کو, میں نے بتایا اس طرح سے ہے چیزیں. اس نے کہا اچھا ہم اس کو مانیٹرنگ پہ لگا دیں. میرے دماغ میں اس وقت اچانک کلک کیا کہ یہ جو باقی لڑکیوں کا نمبر ہے کیوں نہ اس پہ ٹرائی کیا جائے, ان سے پوچھیں کیا ان کو کال آ رہی ہے یا ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کے پیج پہ ان کا نمبر ڈلا ہوا ہے. میں نے ایک کال کی, نہیں اٹھا رہے تھے لوگ, دوبارہ کال کی نہیں, پھر میں نے میسیج کیا کائنڈلی پک اپ دی کال, آئی ایم اے فیمیل, تو پلیز لسن مائی تھنگ. تو انہوں نے پھر میں نے نمبر پہ کال کیا, ایک لڑکی کے نمبر پہ, اس کے غالباً فادر تھے. میں نے کہا انکل میں فلانی بات کر رہی ہوں, میں نے بھی ریسنٹلی, کیا آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی میں سے کسی نے NTS کا ٹیسٹ دیا ہے پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کے لیے, کیونکہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ NTS ہے یا پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کی طرف سے یہ چیزیں لیک آؤٹ ہوئی ہیں. انہوں نے کہا ہاں دیا ہے. کہہ رہے میری بیٹی کے نمبر پہ بہت واحد کالز آ رہی تھیں, تو اس نے فون میں ایب اٹینڈ کرا. میں نے کہا انکل یہ پیج ہے, آپ پلیز اس پیج پہ جائیں اور وہاں پر جو پیج کو بلاک کرنے کے لیے ایک میسج آتا ہے, رپورٹ کرتے ہیں, اس پہ جا کے کلک کریں, 50 دفعہ کلک ہوگا تو یہ بند ہو جائے گا پیج. انہوں نے کہا اچھا بیٹا ہمیں تو پتہ نہیں تھا. وہ یہ میری فرسٹ سکسیس تھی. پھر میں نے اس طرح سب لڑکیوں کو کال کیا, کسی کے بھائی نے کال اٹھائی اور کسی کے ہسبینڈ نے ایون کال اٹھائی, اور میں نے ان سب کو بتایا کہ یہ پیج ہے آپ بلاک کریں اس کو. پھر میں نے اپنے سرکل میں سارے لوگوں کو بتایا کہ ہم اتنی بلاکس تو کریں تاکہ پیج پہلے بلاک ہو جائے. اس کے بعد میں نے ایڈمن کو ایک بہت اچھا سا میسج لکھا, تھوڑا ڈرانے والا, کہ تمہیں تو بیٹا میں ابھی پکڑتی ہوں, تمہاری کمپلین میں نے FIR تو کٹوا دی ہے, تو ابھی تم بہت جلدی پکڑے جاؤ گے. تو ایڈمن کی طرف سے میرا میسج ہے میں آپ کا نمبر ہٹا دیتا ہوں. میں نے کہا خالی میرا نمبر کیوں ہٹا دیتا ہوں؟ میں نے کہا تمام لڑکیوں کا ہٹاؤ بھائی, تم نے کس چیز میں ڈالا ہوا ہے. سو آئی ٹک دا ایکشن, اور وہ کامیاب ہوا, اللہ کا شکر ہے. پیج ڈاؤن ہو گیا, پیج ڈاؤن ہو گیا اور ہمیں سکون آ گیا ہمارے زندگی میں. لیکن لوگ پکڑے گئے نہیں پتہ. ہاں نہیں پکڑا گیا, بندہ پکڑا گیا. ہی واز اے کلرک, اور وہ کلرک تھا, اور اس نے پتہ نہیں کس نفسیاتی کیفیت میں ہوگا جو اس نے یہ حرکت کی, اور تمام لڑکیوں کو پورے پاکستان سے جو آئی ہوئی تھیں ان سب کو اس اذیت سے گزرنا پڑا. اور یہ انتہائی تکلیف دہ, رات کے 2 بج رہے ہوں, 3 بج رہے ہوں, دن میں آپ کام کر رہے ہو, آپ کا فون بج رہا ہے اور لوگ آپ سے عجیب باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ ہم تو جرنلسٹ ہیں, ہماری مجبوری ہے کال اٹھانا نا. ہمیں ان نون نمبر سے کال آئے تو ہم اٹھاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہم سے بات کرنا چاہتا ہے کسی بھی حوالے سے, خبروں کے حوالے سے. لیکن یہ میں آپ کو ایک ریئل ٹائم ایگزامپل بتا رہی ہوں کہ جس سے میں خود گزری ہوں اور کئی لڑکیاں گزری ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کی, لڑکیوں کی, بچیوں کی جو تصویریں سوشل میڈیا پہ موجود ہوتی ہیں نارملی اپنے ہی ان کے پروفائل اکاؤنٹ سے, تو وہ سیف نہیں ہے. وہ اٹھا کر کسی بھی قسم کی ویب سائٹ پہ, کسی پیج پہ, کسی بھی نام سے, غلط نام سے بھی اپلوڈ کی جا سکتی ہیں. یہ تو ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بالخصوص سیلیبریٹیز کے لیے تو یہ چلیں ٹھیک ہے, سوال کچھ حد تک ویلڈ بھی ہوگا کہ وہ جن کو آپ اسٹاکرز کہتی ہیں وہ فینس بھی تو ہیں نا. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ کام کر رہی ہیں اور ہم آپ کے فین ہیں تو پھر آپ پبلک پراپرٹی ہیں, پھر ہم آپ کو پسند کریں گے, آپ کی پرسنل لائف میں بھی ہم دخل اندازی کریں گے, بیکاز آپ نے خود ہی تو اجازت دی ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو بھی آپ نے ہمیں بتایا, جب آپ فرسٹ ڈیٹ پہ گئیں تو بھی بتایا, جب فرسٹ بچہ ہوا تو بھی بتایا. تو جب آپ اپنا صبح شام دن رات کا تمام معمول اگر شیئر کر رہی ہیں اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے, یہ میں آپ کو نہیں جنرل بات کر رہا ہوں, تو اس میں پھر وہ اختیار بھی تو دیتے ہیں نا فینس کو, اسٹاکرز کو, کہ وہ آئیں کامنٹ کریں. بالکل اچھا یا برا یہ الگ بات ہے, ڈیبیٹیبل ہے, برا نہ کریں, لیکن وہ ان کو وہ راستہ تو ہم ہی دکھاتے ہیں نا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا پبلک فگر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے بندے کو اپنے رائٹ دیتی ہے اپنی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کا نا. اب ڈپینڈ کرتا ہے, مطلب میں تو بہت حیران ہوتی ہوں کہ ٹک ٹاک ایک ایسی چیز آ گئی ہے جس پہ بہت اچھے اچھے ایکٹر اور ایکٹریسز, خالی ہمارے ملک کے نہیں ایون بالی ووڈ کے بھی جو ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ
جو ہیں وہ چیزیں اپلوڈ کرنے لگ گئے ہیں, اپنی ہر ایکٹیویٹی کو بتانے لگ گئے ہیں. یہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے کہ فینس کی تعداد بڑھانے کے لیے یا چینل مونیٹائز کرانے کے لیے آپ ہر بات بتائیں کہ بھائی میں نے تو ایک ایسی یوٹیوب چینل دیکھا ہے اور ان کی ٹک ٹاک بھی ہے کہ وہ گھر میں جھاڑو لگا رہی ہوتی ہیں تو وہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں, برتن دھو رہی ہوتی ہیں تو باتیں کرتی ہیں, اور لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو, ملینس آف ویوز ہیں ان کے, چینل مونیٹائز ہوا ہوا ہے ان کا. اچھا منیبا, ویسے ایک بات بتاؤں, ابھی فہد مصطفیٰ کا ایک جو اسٹیٹمنٹ آیا, میں اس سے 100 نہیں 200% ایگری کرتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاکرز نے اور یوٹیوبرز نے اپنی پرسنل لائف اسپیشلی اپنی فیملیز اور اپنے اسپاؤس کے ساتھ اسکرین پر آ کر, یہ جو میں تو اسی ڈرامہ ہی کہوں گا, ڈرامہ لگایا ہوا ہے نا, بالکل ایسے مطلب آپ بیڈ سے اٹھ کے کاؤچ تک آتے ہیں وہ بھی آپ ریکارڈ کر رہے ہیں. نارملی ایسا اگر پیئرز ہوتے تھے, راحت کاظمی اور سائرہ کاظمی صاحبہ اگر کام کر رہی تھیں تو وہ ٹی وی اسکرین پہ ساتھ کام کر رہی تھیں. اگر محمد علی صاحب اور زیبا صاحبہ کام کرتے تھے تو ایز اے کپل, ایز اے پیئر اگر وہ کام کرتے تھے تو وہ ٹی وی اسکرین پہ کام کرتے تھے. لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ وہ شام میں کافی کہاں جا کے پیتے ہیں, اپنی رات اور دن اور ان کی ایکٹیویٹیز. جب یہ جو ٹک ٹاکرز کے نام پہ, دیکھیں کانٹینٹ کریٹ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ یا میں یہاں سے اٹھ کے واش روم تک جاؤں ایک ویڈیو بنا لوں, واش روم سے نکل کے اپنی گاڑی تک جاؤں ایک اور ویڈیو بنا لوں. نہیں, لوگ چیک ان کرتے ہیں ہوٹلس میں تو واش روم کی ویڈیو بھی ڈال رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں میرا روم, پورا روم دکھاتے ہوئے, آپ واش روم کا دروازہ کھولتے ہوئے بڑے اسٹائل میں آپ واش روم دکھا رہے ہیں. تو آپ کانٹینٹ کیا دے رہے ہیں, آپ اپنی پرسنل لائف کو کس طریقے سے ایکسپوز کر رہے ہیں. میں خود جو ہے وہ اس چیز پہ بہت ہوں کہ آپ پرسنل لائف ایکسپوز ہوا یہ کہ کانٹینٹ دینے والوں میں 50% وہ تھے جنہوں نے اچھا کانٹینٹ دیا, 50% وہ تھے جنہوں نے الا بلا ہر قسم کا کانٹینٹ دیا. تو وہاں سے پھر آیا, اس کو سوال ہی سمجھ لیں کہ کیا اسٹاکر کی یہ ہمت ہو گئی کہ وہ پھر گھس آیا آپ کے گھر کے اندر اور اس نے وہ پھر بات کرنا شروع کی آپ کے کپڑوں کے بارے میں, آپ کے ڈریسز کے بارے میں, آپ کی زندگی کے بارے میں, رات کے 3 بجے کال کرے, میسج کرے, وہ تو کرے گا نا. پھر ایک چیز اور بھی ہے نا اس کے اندر, آپ نے کہا 50% اراؤنڈ, جو میں فگر دیکھتی ہوں 70% کانٹینٹ ایسا ہے جو بالکل بیکار ہے, جو سوشل میڈیا کی بہت سارے ایپس پہ ہے. وہ ایسا کانٹینٹ ہے جو شاید میں اور آپ اپنی فیملی یا اپنے بچوں کو کبھی نہ کرنے دیں, اور خود بھی نہیں کریں اور کبھی کرنے بھی نہ دیں, اور شاید کسی کو مشورہ بھی نہ دیں کرنے کے لیے. لیکن 30% کانٹینٹ ایسا ہے جو کہ بڑا انفارمیٹیو ہے, لوگوں کے لیے اچھا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ بھی ایسا کر لیں جس کی وجہ سے ہمارے ویوز بڑھ جائیں. جو کچھ بھی کرنے کا وہ طریقہ ہے نا کہ جس سے ویوز بڑھ جائیں, وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے بہت زیادہ. وہ آپ کو کوئی اسٹاکرز آپ کے زندگی میں لاتا ہے. یہ سائبر اسٹاکنگ آئی اسی وجہ سے ہے, اور پھر وہ اسٹاکنگ جو ہے وہ ہراسمنٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اب آپ کو کرنا کیا ہے اس کے لیے نا, ہم اس پہ جائیں کہ ریدر دین کہ لوگوں کو سمجھ میں اگر آ گیا ہو کہ اسٹاکر اور ہراسمنٹ کا کہ سائبر پہ کیا ہوتا ہے تو انہیں کرنا کیا ہے. یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے بندہ جو آپ کو اسٹاک کر رہا ہے یا ہراس کر رہا ہے, آپ نے اس کے پکچر, میسیجز, جہاں جس پلیٹ فارم پہ وہ آپ کو کر رہا ہے, وہ آپ نے اسکرین شاٹس لے کے رکھنے, اس کے ایویڈنس آپ نے یہ لازمی کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جسٹ بلاک کر دیا اور ڈیلیٹ کر دیا اس کو, نہیں, آپ اس کے اسکرین شاٹس لیں, پھر بھلے آپ اس کو بلاک کریں, لیکن یو ہیو ٹو کلیکٹ دی ایویڈنس. پہلا اسٹیپ آپ کا یہ ہو. پھر آپ جب آپ ایویڈنس کے طور پہ ان کی چیٹس یا ان کی ریکویسٹ رکھ لیتے ہیں کہ مسلسل مجھے اسٹاک کر رہا ہے. مطلب ایسا بھی ہوا ہے, شاید آپ کے ساتھ ہوا نہ ہو, میرے ساتھ ایسا بالکل ہوا ہے کہ ایک دفعہ فیس بک پہ میرے ہی نام سے میری پروفائل پکچر کے ساتھ ایک اور اکاؤنٹ بنا اور اس نے مجھے ہی ریکویسٹ بھیجی. تو ایک عجیب سی چیز ہے, وہ اسکرین شاٹ میں نے لے کے رکھا, تو پھر ہم نے اس کو پھر آگے اس کی کارروائی جو ہے کی. تو اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں اسٹاکرس. آپ نے ایویڈنس لے کے رکھنا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز. آپ اسکرین شاٹس لے کے رکھیں, اس کے بعد آپ سیکنڈ اسٹیپ میں آپ انہیں بلاک کریں. پہلے جب شروع میں ہم انٹرنیٹ پر تھے تو اتنی پرائیویسی کی جو سیٹنگس تھیں وہ نہیں ہوتی تھی آپ کے پاس, آپشنس اتنے نہیں ہوتے تھے. اب بہت زیادہ آپشنس ہیں, ہر پلیٹ فارم پہ بہت زیادہ آپشنس ہیں. تو پلیز آپ جب آپ یہ ایویڈنس کلیکٹ کر لیں, ان کو سیو کریں, اس کے بعد آپ اس بندے کو بلاک کریں, بالکل ہر جگہ سے بلاک کریں. اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے فی الحال, ٹھیک ہے. جب آپ نے اس بندے کو بلاک کر دیا, پھر آپ کوشش کریں کہ رپورٹ کریں اس انسیڈنٹ کو. پھر جو بھی ریلیونٹ لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کرائم یونٹ ہوگا, سائبر کرائم یونٹ ہوگا, آپ نے اس انسیڈنٹ کو وہاں لازمی رپورٹ کروانا ہے. اور اس کا کبھی نہ ڈریں اس چیز سے کہ جی ہم لا انفورسمنٹ کے پاس جا رہے ہیں اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اگلا بندہ ہمیں سائبر اسٹاکنگ کر رہا ہے یا سائبر ہراسمنٹ کر رہا ہے. آپ کا قانونی حق ہے, آپ اس کو اویل کریں, آپ اس کی کمپلین لانچ کریں, بہت ضروری ہے. آج وہ آپ کو کر رہا ہے اسٹاکر, ہراس کر رہا ہے یا اسٹاک کر رہا ہے, کل وہ دوسرے لوگوں کو بھی کرے گا. تو آپ نے کہیں نہ کہیں اس کے لیے بیریئر کھڑا کرنا ہے.
تو یہ لازمی ہے کہ آپ نے رپورٹ کرنا انسیڈنٹ. اچھا اس میں ایک چیز رہ گئی, سوری مجھے یہ بتا دیں, کہیں نہ کہیں پہ وہ بچیاں کیا کریں کہ جو کسی نہ کسی ریلیشن شپ میں آ جاتی ہیں, اور مطلب جب ہم اس وقت ہاؤز اٹ پاسبل کہ جہاں پہ لوگوں کو پتہ بھی ہے اس کے باوجود جو چال باز قسم کے لوگ ہیں وہ اپنا کانٹا نہ ڈالتے ہوں. جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی کوئی نہ کوئی کارروائی کہیں چل رہی ہوگی, بٹ جس ٹائم پہ وہ مومنٹ ہو رہا ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہمیں کتنا نقصان دے گا. جیسے علیزہ سیر کا بھی ابھی جو واقعہ ہوا, کمپلین تو اس نے بھی کی, لیکن اس سے پہلے اس نہج تک پہنچنے سے کیسے بچنا ہے. وہ جو فلو آف دا مومنٹ میں جب آپ ایموشنلی بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کا پارٹنر, آپ کا ریلیشن شپ 3 سال پرانا ہو, یو نیور نو ہوتی ہے, ڈش تو وہ 3 سال بعد بھی کر سکتا ہے نا. سو اس طرح کے بچیاں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو پھنس جاتے ہیں, ان کو بھی یہی کرنا چاہیے. فرسٹ آپ ایویڈنس کلیکٹ کریں. اس نے آپ کو آپ ہی کی تصویریں بھیجی ہیں اپنے ساتھ, وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے, کیونکہ جب آپ سائبر کرائم یونٹ کے پاس جائیں گے کسی بھی لا انفورسمنٹ کے, وہ آپ سے پوچھے گا بھائی ایویڈنس کیا ہے, ورنہ آپ بتائیں گے جی ہماری ویڈیوز ہیں, ہماری ساتھ تصویریں ہیں, ہم نے فلانی جگہ ڈنر کیا تھا, اس چیز کو مینیپولیٹ کر کے دکھا رہا ہے, وہ دوسری سائڈ سے تصویر کراپ ہے اور میں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوں. کچھ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی. سائبر میں تو آپ کو پتہ ہے فوٹو شاپ چیزیں بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, پوری ویڈیوز میں بھی شکلیں چینج ہو جاتی ہیں. پھر ریلیشن شپ میں لوگ بہت کلوز بھی ہو جاتے ہیں, پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ریلیشن شپ سکسیزفل نہیں رہا, تو اس کے بعد ہراسمنٹ زیادہ بڑھتی ہے. تو آپ نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ 3rd اسٹیپ پہ جا رہے ہیں ٹو رپورٹ دی انسیڈنٹ, وہاں آپ نے کرنا ہی ہے کہ آپ نے خود سے اس چیز کو ایڈمٹ کرنا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے نا, گناہ تو نہیں ہوا نا, غلطی ہو گئی ہے, اب میں اس کو رپورٹ کروں کیونکہ میری آگے آنے والی لائف کے لیے ضرورت ہے. سم ٹائمس جو ایکسٹریم ہے وہ گناہ ہے, جو اگر صرف ریلیشن اس طرح کا ہے کہ ڈیٹنگ کرتے رہے ہیں اور ساتھ کھانا کھاتے رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ میں یہ نہیں سمجھتی کہ آج کل کے دور میں اگر اس کو اتنا بڑا گناہ سمجھا جائے. لڑکی لوگ دیکھ رہے ہیں, بتا رہا ہوں, یہ فتوے آنا شروع ہو جائیں گے ابھی نیچے کامنٹس میں, اے گناہ ہے. گناہ تو پھر یہ کہ ہم تو جب 24 گھنٹے مردوں کے ساتھ رہتے ہیں, کام کر رہے ہوتے, تو اب ہم پہ بھی فتویٰ لگا دیں کہ جی آپ تو مردوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو گناہ ہے. تو پھر ان جو ہے اسلامک چینلز کا کیا, جہاں پہ خواتین بیٹھ کے جو کیا میں نے اور آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ ابھی کچھ دنوں پہلے نہیں سنا کہ یہ جتنی بھی لڑکیاں, ایک مولانا صاحب نے, اور میں ان مولانا صاحب کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ میں جب اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہوں اور میں جب یہ جو پک اینڈ ڈراپ کی وینس دیکھتا ہوں جس میں بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں آفیسز والی, تو مجھے بہت برا لگتا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ واپس اپنے گھروں کو بیٹھ جائیں. تو اس وقت مجھے بھی تھوڑا سا آکورڈ لگا, بیکاز وہ بچیاں گھر سے نکلی ہیں کام کے لیے, عزت دار طریقے سے کام کے لیے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو گھر سے نکلی وہ اپنی عزت بھی کہیں روڈ پہ لے کے نکلی ہے, ایسا نہیں ہے. وہ ان کا اسٹیٹمنٹ تھوڑا سا آکورڈ تھا. اچھا چلیں, یہ تو اسٹاکنگ کے معاملات ہیں نا, مجھے تھوڑا سا ساتھ ساتھ ہیراسمنٹ کے بارے میں بھی بتا دیں کہ جیسے اسٹاکنگ کا آپ نے بتا دیا, سمجھ میں آ گیا کہ اسٹاکنگ کا درجہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ لیول کہاں پہ جا کے وہ اپنے سیچوریشن لیول تک پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد کون سا ایسا مومنٹ ہے جہاں پر سوشل میڈیا یوزر کو یہ محسوس کر لینا چاہیے کہ اب مجھے ہیرس کیا جا رہا ہے, وہ ٹون کیا ہوتی ہے, وہ ایسا وہ موومنٹ عمل کیا ہے وہ کہ جس سے میں تھوڑا سا محتاط ہو جاؤں کہ نہیں بھائی اب یہاں سے خطرہ بڑھ گیا ہے, اور یہ میل فیمیلز دونوں کے لیے ہے کہ وہ کہاں سے ہیراسمنٹ کا ایلیمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ کس حد تک جا سکتا ہے. بڑے ایکسٹریم حد تک جا سکتا ہے. اس میں بھی کافی کیس اسٹڈیز ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہراسمنٹ کا لیول یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ آپ کو کامنٹس سے پہلے آپ کو پتہ چلے گا انیشلی. جیسے میں ایگزامپل دے رہی تھی کہ اگر آپ ایک اسٹاکر ہے, وہ میکسیمم آپ کو اس طرح کا کامنٹ کر سکتا ہے کہ یو لک پریٹی ان اے بلیک ڈریس. اگر آپ نے کوئی پکچر اپلوڈ کیا ہے, اور یا آپ کو اس طرح کا کوئی کامنٹ دے گا کہ بڑی حسین جگہ پہ ایک حسین پری, یہ ایک اس طرح کا کامنٹ ہوگا, تو یہ اسٹاکر والا کامنٹ ہے. جب اسٹاکر کا کامنٹ ہراسمنٹ میں بدلتا ہے تو یہ ہوگا کہ تم ہمیشہ سے حسین لگتی تھی کالے کپڑوں میں, آج بھی تم اتنی ہی حسین ہو, تو جب ہم ملیں گے تو کالے کپڑے پہن کر آنا. حالانکہ وہ نہیں مل رہی اس سے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کٹ آف ہے, لیکن وہ ہراسر ہے, وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ اس کو اس طرح کے کامنٹ کر رہا ہے. پھر وہ آپ کو دوسرے پلیٹ فارم میں آپ کے فیک پروفائل بنا کر جو ہے اس نے ایڈ کر لیے لوگوں کو. جیسے میں آپ کو ایک ٹیچر کا قصہ بتا رہی تھی, ایڈ کر لیا, ان سب کو بتایا میرے ساتھ جو ہے یہ بندی میری ٹیچر تھی, ہمارا افیئر تھا, اور میرا نمبر یہ ہے, آپ کو جاننا ہو, اور اس کی تصویریں میرے پاس تو میں آپ کو بھیجوں. تو اس کی عزت خراب ہونے لگی, پورے خاندان میں یہ بات پھیلنے لگی. تو اتنی ایکسٹریم حد تک نفسیاتی ہو چکی تھی کہ اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے.
تو اور ایک نہیں 2 دفعہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی. تو اس لیے کیونکہ آپ بتاتے نہیں ہیں کسی کو, جو ہراس ہو رہے ہوتے ہیں لوگ, اور جو ہراسر ہوتے ہیں وہ کنٹینیوسلی آپ کو اذیت دے ہی جا رہے ہیں, اور وہ آپ ایک جگہ سے بلاک کریں گے نا, وہ کچھ دوسری جگہ سے کہیں نہ کہیں سے کریں گے. پھر آپ کے نمبر نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے پاکستان میں. اور دوسری اچھا نمبرز کی بھی اب 10,000 ایپس آ گئی ہیں کہ آپ نے کسی کا نمبر جو ہے معلوم کرنا ہو, شناختی کارڈ نمبر ہے تو اس سے پتہ چل جائے گا کتنے آپ کے نام پہ سمز ہیں. ایک چیز تو میں چاہوں گا کہ وہ موٹیویشن میں بھی دے سکتا ہوں, لیکن وہ موٹیویشن ایک خاتون سے اگر باقی خواتین کے لیے آئے کہ جیسے مارکیٹ میں, بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے جب خواتین نکلتی ہیں تو یہ جو واقعات ہاتھ لگانے کے ہوتے ہیں تو وہ بھی عزت دار خواتین ہوتی ہیں. ان کو کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے, اور وہ واقعہ چاہے 1 سیکنڈ کا ہو یا اس سے زیادہ وقت کا ہو, وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ, ایک اثر چھوڑتا ہے, ظاہر ہے. تو اسی طرح سے خواتین جب سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے, لیکن اگر جیسے ہی برا ہو جائے تو پھر اس کے خلاف آواز اٹھائیں یا خاموشی سے گھر چلی جائیں. جو سائبر ہراسمنٹ ہے یہ اتنے حد تک خطرناک ہے کہ لوگ سوسائڈل اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے سوسائڈ کی ہیں اس کے اوپر. آپ کی کیس اسٹڈیز دیکھیں گے تو اکثر کافی لڑکیاں بھی ہیں, ان میں لڑکے بھی جنہوں نے سوسائڈ کی ہوئی ہے. اور لڑکیوں بیچاریوں کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی ریلیشن شپ پہ, جو ہمارے یہاں معاشرے میں ایز اے سوشل نارم بھی اور ہمارے جو ریلیجیس نارمس کے خلاف ہے اس قسم کا ریلیشن شپ, کہ آپ مل رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, گھومنے جا رہے ہیں ساتھ, یہ وہ, تو آپ جب اس چیز کو اگلا بندہ کیش کراتا ہے, جب ہراس کر رہا ہوتا ہے, تو آپ کے پاس آپشن نہیں رہتا, کیونکہ آپ گھر والوں کو بتا کے نہیں نکلے ہوتے, آپ اپنے دوستوں کو قریبی بتا کے نہیں نکلے ہوئے ہوتے, آپ اپنے گارجینس کو بتا کے نہیں گئے ہوئے ہوتے. تو وہ ایک چیز ہے کہ آپ کے اندر تو وہ کانفیڈینس ہی نہیں رہتا نا کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو بتانا ہے یا بہن بھائی کو بتانا ہے یا اپنے گارجین کو بتانا ہے. تو یہ اتنا زیادہ جو ہے نفسیاتی اثر کرتا ہے, سائیکولوجیکل ٹراما اس قدر ہے اس کا, کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ سوسائڈل اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں. اور جیسے آپ نے بات کی کہ فزیکلی ٹچ کرنے کی, تو اس پہ بڑے اسٹرکٹ لاز ہیں ہمارے یہاں. مسئلہ یہ کہ کوئی ہاتھ لگا کے یا پنچ کر کے جو آپ کو, جسے ہم کہتے ہیں کہ چوٹی کاٹ کے چلا گیا, آپ نے کچھ بولا نہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے ہر چیز کو کنڈیم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر آپ کو ایک بندہ جو ہے وہ کندھا مار کے زبردستی جا رہا ہے, تو آپ جو ہے وہ اس کو کم سے کم پکڑ کے بولیں کہ آپ, مطلب ایک سمپل بھی ہے کہ آپ اندھے ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا, ایک ٹون ہونی چاہیے اس کی. وہ پھر آگے سے آپ کو معذرت کرے گا, یقیناً جواب یہی ہوگا اس کا, لیکن آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز برداشت کر لیں. آپ برداشت کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے کہ لوگوں کے بیہیویئر برداشت کریں, لوگوں کے کامنٹ برداشت کریں, ان کے فزیکل جو سائیکولوجیکل جو ان کا بیہیویئر ہاں وہ برداشت کریں. کیوں کریں آپ؟ نہیں کریں. آپ تو یقین کریں ہمارے لا کے اندر 3 مہینے کی سزا ہے اگر آپ کو کوئی فزیکلی ٹچ کرتا ہے آپ کی مرضی کے بغیر اور اس طرح ہراس کرتا ہے, تو کم سے کم 3 مہینے 1.5 لاکھ روپے جرمانہ ہے. کسی کو نہیں پتا ہوگا, یا کسی فیمیل کو اگر اس پوڈ کاسٹ کے تھرو پتہ چل رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اگر آپ اسے پکڑ سکتی ہیں, تھوڑی دیر پیچھے سے گریب کریں, اس نے آپ کو ہاتھ لگایا نا, آپ اس کو پکڑ کے رکھیں گے, بیٹا میں تجھے بتاتی ہوں, ابھی کرتی ہوں تیری کمپلین. میں آپ کے تھوڑا اگریسو ٹون ہوگی, آپ پکڑیں گے 10 لوگ, آپ 10 لوگوں کو اور ہمت آئے گی, 10 لڑکیوں کو اور ہمت آئے گی بات کرنے کی کہ بھائی ہم اس کو کنڈیم کر سکتے ہیں, اس کی سزا ہے. جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کس چیز کو ہراسمنٹ میں یا اسٹاکنگ میں یا بری چیز میں لے رہے ہیں, اچھا برے کا, تو تب تو پتہ چلتا ہے آپ کی پیرنٹنگ سے, اور پھر آپ جب باہر نکلتے ہیں تب آپ سیکھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیونکہ آپ کی پیرنٹنگ اچھی ہوتی ہے, آپ کی ایجوکیشن اچھی ہوتی ہے, گھر والوں نے بتایا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, آپ ان چیزوں کو رکھتے ہوئے جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ انسان اپنا خود مینٹلی گرو کرتا جاتا ہے جیسے اس کی ایج گرو ہوتی ہے. تو منیبا, وہ جو ہم بات کر رہے تھے وہ میں نے مثال اس لیے دی تھی کہ اگر کوئی سڑک پہ فزیکلی تنگ کرتا ہے, ہرس کرتا ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. بٹ سیم از دا کیس کہ جب کوئی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر یا کسی بھی ویب سائٹ پر, کسی ایپ پر آپ کو ہرس کرتا ہے, تو اس کے لیے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ FIA کے سائبر کرائم میں کمپلین کی جائے. دوسرا, پرسنلی, مورلی, ایموشنلی آپ کیا کہیں گی بچیوں کو, لڑکیوں کو اسپیشلی, کہ وہ کس طرح سے اس سارے معاملے کو ڈیل کریں کہ وہ بیک فٹ پہ نہ جائیں, ڈپریس نہ ہوں اور کوئی سخت قدم نہ اٹھائیں. میں نے شروع کیا تھا 2 اسٹیپ آپ کو بتا دیے, بیسیکلی 7 اسٹیپس ہیں اس چیز کے نا. سب سے پہلے کہ آپ نے ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے, سیکنڈلی آپ نے بلاک کرنا ہے ہر جگہ سے اس پرسن کو, تھرڈلی آپ نے اس کو انسیڈنٹ کو رپورٹ کرنا ہے, ریلیونٹ لا انفورسمنٹ کا جو بھی سائبر کرائم یونٹ ہوگا آپ اس کو وہ کریں گے. پھر آپ نے انفارم کرنا ہے اس پلیٹ فارم کو. ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو اسٹاکر یا ہراسر ہے
وہ کسی ایسے پلیٹ فارم پہ ملا ہو, جیسے اگر آپ یہ دیکھیں فیس بک کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, وہاں پر اگر آپ کو ہراسر رہتا ہے اور تنگ کر رہا ہے مختلف آئی ڈیز سے, تو آپ کے پاس اب آپشن ہے اسے بلاک کرنے کا اور رپورٹ ابیوز کرنے کا آپشن دیا جاتا ہے. اسی طرح واٹس ایپ پر آپ کو دیا جاتا ہے کہ کسی نے میسج کیا ہے آپ کو, نمبر بدل کے کیے جا رہا ہے آپ کو, یا انٹرنیٹ ایکسچینج سے ہوتے ہیں وہ نمبر آپ کو پتہ نہیں چلتے کہ کون ہے, لیکن جو بندہ ہراس ہو رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اسے کون مسلسل میسج کر رہا ہے, تو آپ رپورٹ ابیوز کر کے اس کو بلاک کرتے ہیں. تو آپ نے وہ کرنا ہے اور اس پلیٹ فارم کو انفارم کرنا ہے, کیونکہ اس کے نیچے آتا ہے سینڈ میسج ٹو دا ایڈمن. آپ میسج کریں ایڈمن کو کہ آپ کا پلیٹ فارم ابیوز ہونے کے لیے یوز ہو رہا ہے, یہاں ہراسمنٹ ہو رہی ہے. تو وہ اپنی سیکیورٹی کی جو فائر والز ہیں نا ان کو اور انہینس کرتے ہیں, ان کو اور بہتر بناتے ہیں. تو ہم ان 7 اسٹیپس میں جو ہے ہم یہ 4 اسٹیپس میں نے آپ کو بتا دیے. پھر آپ نے یو ہیو ٹو سیک سپورٹ نا. سپورٹ کیا, فیملی کی آپ کی ہونی چاہیے, فرینڈس کی سپورٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس, پھر آپ کے جو سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں ان کی سپورٹ ہونی چاہیے. یو شوڈ ڈسکس کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم ہراس ہو رہے ہوتے ہیں, لڑکیاں بچیاں ہراس ہو رہی ہیں, وہ کبھی بتا نہیں پاتی ہیں اپنی فیملی کو, وہ اپنے بہن بھائیوں سے, بڑے بہن بھائیوں سے شیئر نہیں کر پاتی ہیں, بلکہ ان کو ایک فیملی خوف ہے. اتنی فرینڈلی بھی تو ہونا, وہ پہلے ہی لتر اٹھا لیں تو کیا لیکن کریں. نہیں, پہلے ہی آپ جو ہے وہ ایک بندے سے ہراس ہو رہے ہیں, آپ اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو سیک سپورٹ. کانفیڈینس لیول آپ کو جو ہے وہ بلکہ اپنا کانفیڈینس بحال کرنا پڑے گا اپنی فیملی کے ساتھ. اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بحال کرنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے فادر بہت سخت ہوں کسی بچی کے, یا مدر بڑی اسٹرکٹ ہوں, یا بڑا بھائی ہو جو بڑا اسٹرکٹ ہو. اگر اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ اس سے بات نہیں کرتے, تو اپنی کسی فرینڈ کو بتائے, اس کے بہن بھائی یا پیرنٹس آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ کو کم سے کم 3 سے 4 لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ ہراس ہو رہے ہیں, ان کی نالج میں ہونا چاہیے کہ فلانا فلانا بندہ آپ کو ہراس کر رہا ہے. تو آپ کو یہ سپورٹ دیکھنی ہے. یہ سپورٹ کیوں چاہیے, اس کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ اس لیے چاہیے کہ اگلا بندہ مینٹلی جو ہے وہ جس ٹراما سے گزر رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اسے وہ سپورٹ چاہیے. کیا کرتے ہیں جب کوئی مینٹلی کولیپس ہو جاتا ہے, کسی کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے, سارے رشتہ دار آ جاتے ہیں, اس کے دوست احباب آ جاتے ہیں جی, اس کو پرسا دیتے ہیں. لیکن ساتھ کیا ہوتا ہے, جو بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں, جو اچھے فرینڈز ہوتے ہیں, یا فیملی کے جو اچھے کزنس وغیرہ جن سے آپ کلوز ہوتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ رکتے ہیں, بار بار آپ کو فون کر کے پوچھتے ہیں کیسے ہو, اب کیا کر رہے ہو, They bring you back to life, آپ کو تو normalize یہ کرتے ہیں. سپورٹ جو سیکھ کرنی ہے آپ کو, وہ اس لیے کرنی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنی مینٹل ہیلتھ کو صحیح رکھنے کے لیے. اس کے بعد آپ نے جو 6 اسٹیپ ہے وہ اس کے اندر یہ ہے کہ پروٹیکٹ یور پرسنل انفارمیشن. وہی ہم جو پوڈ کاسٹ سے پہلے بات کر رہے تھے کہ میں اور آپ شاید وہ بندے ہیں کہ جو اپنی تصویریں اور 2 منٹ کی ویڈیوز نہیں ڈالتے اپنے موبائل فون سے. ہم ریدر دین پریفر کرتے ہیں کوئی اچھا کوٹ ڈال دیں, کوئی سارکاسٹک سا ایک ہلکا سا جوک ڈال دیں, یا کرنٹ سچویشن پہ جو کوئی چیز ہو وہ ڈال دیں, چاہے پولیٹیکلی ہو, کوئی ایسا ایشو ہو تو اس کے اوپر. تو آپ کو اپنی جو سوشل میڈیا سے پرسنل لائف ہے نا وہ کم کرنی پڑے گی. یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے وہ کم کرنی ہے, کیونکہ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. سائبر پہ آپ کو تیسرا بندہ آ کے پروٹیکٹ نہیں کرے گا, آپ اور ہراسر آمنے سامنے, آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے, جنگ کا میدان ہے اور دونوں آمنے سامنے آپ نے فائٹ کرنی ہے, تو آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. پھر آپ نے جو لاسٹ چیز ہے, اچھا پروٹیکٹ کرتے ہوئے پرسنل انفارمیشن میں آپ کی سب سے اچھی بات میں بار بار یہ بولوں گی کہ ہم اب اتنی ایڈوانس ہو چکی ہیں ایپس اور سوشل میڈیا کہ آپ کی فائر وال جو ہے یا آپ کی پرائیویسی سیٹنگز جو ہیں وہ بہت زبردست ہو گئی ہیں. آپ کے فرینڈز ہیں, آپ کے پاس فرض کریں 400 فرینڈز ہیں فیس بک کے اوپر, آپ نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں کہ 5 سب کو آپ نے لمیٹڈ پروفائل میں ڈالا ہوا ہے, 2-3 آپ کے کزن یا آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان کے علاوہ. تو کیا مسئلہ ہے, آپ کوئی بھی تصویر ڈالیں گے صرف وہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے فیملی ممبر ہیں, اور کسی کو نظر نہیں آئے گا. یہ آپ نے ایک جملہ کہا, میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا رک جائیں. اپنی پرسنل انفارمیشن کو شیئر کرنا کام کر دیں. یہ کیسے کر سکیں جن کی عادت ہو گئی ہے کہ صبح کی تیاری بھی اپنی دکھانی ہے کہ آپ کیسے تیار ہو رہے ہو, پھر آپ کہاں جا رہے ہو یہ آپ نے گھر والی ویڈیو میں بتا دیا تھا, 10 منٹ بعد آپ کی آدھے گھنٹے بعد وہ ویڈیو بھی آ جاتی ہے جب آپ اور ویڈیو کا مطلب شارٹس, ریلز, یا آپ کا کوئی انسٹاگرام پہ آپ نے شیئر کر دیا یا اسنیپ چیٹ پہ شیئر کر دیا. آپ نے لوگوں کو عادت ہے کہ آپ پہلے ہی بتا دو کہ آپ کون سے کلر کے کپڑے پہن کر آفس جا رہے ہو یا اسکول کالج یونیورسٹی جا رہے ہو, سے لے کر رات تک کہ آپ نے تینوں میلز میں اور اس درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے میلز آپ نے لیے اس میں بھی آپ نے کیا کھایا, کیا پیا, کتنے لوگوں سے ملے. تو یہ ایڈکشن کیسے ختم ہو یا نکلے لوگوں کے اندر سے؟ مطلب آپ نے اپنے سوال میں اپنا جواب خود دے دیا, اٹ از اے ایڈکشن.
اچھا یہ میری آبزرویشن ہے, یہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, جن لوگوں کو میں جانتا ہوں, میں نے ان کی آپ کو بتا رہا ہوں روٹین معاملات, کہ میں خود سوچتا ہوں کہ یار اس کا 10% بھی شاید میں نہ بتاؤں کسی کو. سی تو آپ نے, میں نے وہی بات بولی نا, آپ نے اپنے سوال پہ اس کا جواب دیا, ایڈکشن یہ نارمل سچویشن نہیں ہے. ایک نارمل ہیومن بینگ کی, چاہے وہ ایک مدر ہو, ایک بیٹی ہو, یا آپ کی بہن ہو, یا بھائی ہو آپ کا, میں میل کی طرف بھی آ رہی ہوں, کہ آپ کا ہسبینڈ ہو, ہم نے یہ سارے کیسز ہر جگہ دیکھے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ لے آتے ہیں. ایک نا سائیکلوجیکل فیکٹر ہے کہ لوگ آپ کو, ہر انسان کو اچھا لگتا ہے تعریفیں, کہ میری کوئی تعریف کرے, مجھے کہے واہ بھائی بہت خوبصورت لگ رہے ہو, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, تعریف کسی کو بری نہیں لگتی, سب کو اچھی لگتی ہے تعریف. وہ جو ایک نفسیاتی کیفیت ہے نا, کہ جس کے اندر آپ ہر چیز بتا رہے ہیں تاکہ لوگ آپ کو فالو کریں اور لوگ جانیں آپ کے بارے میں, آپ خام خواہ کے اسٹار بن رہے ہیں. یہ کیسی تعریف ہے کہ جس میں آپ کی موومنٹ ہی سیف نہیں ہے. بالکل, آپ کا فرام پوزیشن اے ٹو پوزیشن بی, یا ایک جگہ سے دوسری تیسری چوتھی جگہ تک موو ہونا ہی سارا پتہ لگ رہا ہے کہ آپ دن میں کتنی جگہ گئے ہو, آپ کہاں کہاں جاتے ہو. بالکل. اور میں یہ لازمی جو ویورس کو بتانا چاہوں گی, اٹ از ویری ایزی. اس طرح کے سافٹ ویئرز ہیں اور بگس ہیں کہ آپ جب اپنے گھر کی تصویریں بھی ایون شیئر کرتے ہیں, کہ آج میں لاؤنج میں بیٹھا ہوں, یا آج میں ٹی وی لاؤنج میں ہوں, یہ میرا واش روم ہے, یہ میرا بیڈ روم ہے, یہ میرا انٹری گیٹ ہے, اور اس کے بعد میرا یہ لان ہے, اس کے بعد ڈرائنگ روم آتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, وہ ساری تصویریں لے کے لوگ 3D ماڈیول بنا لیتے ہیں آپ کے گھر کا. اللہ معاف کرے, منی ہائز بنا لیا آپ نے تو. یہ نہیں, یہ لٹرلی یہ ہوا ہے. خدا نہ کرے کوئی ڈکیت دیکھ لے تو وہ پوری 3D میپنگ کر سکتا ہے کہ میں کہاں سے جاؤں گا اور تجوری کہاں رکھی ہوئی ہے. نہیں, یہ ہے نا, آپ ہر چیز تو گھر کی دکھا رہے ہیں, آپ گھر کی ہر چیز دکھا رہے ہیں. مطلب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ ویڈیو میں چلتے ہوئے یوں دکھا رہے ہیں, یہ میرا ڈرائنگ روم ہے, اور یہ والا بیڈ روم ہے, یہ میرے بھائی کا بیڈ روم ہے, یہ اس طرح آپ نہیں کرے. اب اس چیز کو اگلا بندہ کس طریقے سے 3D ماڈیول میں بنا لیا, آپ کو اس کا سینس ہی نہیں ہے. اسی لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, میں اس کو ایگزیجریٹ نہیں کر رہی, میں بتا رہی ہوں کہ یہ ہے, یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. لوگوں کو کیسے پتہ ہوتا ہے کہ بھائی 3 اسٹیپ چڑھنے کے بعد جو ہے وہ فلانا تالا, اور یہ دروازہ کھول کے اندر جائیں گے تو بیڈ روم رائٹ سائڈ پہ ہوگا. سائبر ہیراسمنٹ سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. ہم تو بہت چھوٹے لیول پہ بات کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, جو 24 گھنٹے موبائل پہ اپنی ویڈیوز اور پرسنل لائف ایکسپوز کرتے پھرتے ہیں, کہ بھائی آپ ایڈکٹ ہو گئے, جیسے آپ ڈرگ ایڈکٹ ہو گئے, اس لیے آپ سوشل میڈیا کے ایڈکٹ ہو گئے. اس کے لیے آپ کو علاج کی ضرورت ہے. کیڑا علاج؟ دماغی علاج کی بالکل ضرورت ہے. آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اور یہ آپ شاید ابھی لوگوں کو یہ بات بہت بری لگے, لیکن نیکسٹ 5 ایئرس میں آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو سائیکالوجسٹ کے پاس بیٹھے ہوئے اپنا نفسیاتی علاج کروا رہے ہوں گے اس چیز پہ, کیونکہ وہ ایسے ایسے ٹراما سے گزریں گے جو انہوں نے سوچے بھی نہیں ہے ابھی ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. محرک جو ہے وہ سوشل میڈیا ہی ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل سوشل میڈیا ہی ہوگا, ایسے ہی ہوگا. اچھا ایک چیز اور بتائیں, آپ ورکنگ جرنلسٹ ہیں, کبھی کوئی ٹویٹ اگر کر دی جاتی ہے, کوئی پوسٹ کر دی جاتی ہے کسی لیڈر کے حق میں, یا کسی لیڈر سے اختلاف کا اظہار کرنے کے لیے, تو نیچے پوری ایک قوم ہے جو آتی ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ نے جو اوپر کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو آئی ایم شیور آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا ایسا. یہ کتنا زیادہ یہ کتنا ہراسمنٹ میں آتا ہے. الاؤ می ٹو کوٹ آسما شیرازی صاحبہ کے ساتھ ابھی ہوا یہ ایک واقعہ ریسنٹلی, جس میں نے خود دیکھا کہ کس طرح سے کامنٹس آئے تھے زہر آلود اور نفسیاتی قسم کے لوگوں کے, جو جب آپ رسپونڈ کرتے ہیں تو کسی صحافی کو صحافی تو رہنے دینا. ہاں مجھے آپ سے اختلاف ہے, اور میں یہ چلے لفافہ کی حد تک بھی ٹھیک ہے کہ میں آپ کے بارے میں کہوں کہ آپ ایک لفافہ صحافی ہیں, لیکن پھر میں یہ بتاؤں کہ آپ کیسی ہیں اور آپ کہاں کہاں جاتی ہیں اور آپ کہاں کہاں نہیں جاتی, اس طرح کی بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے, کیوں نہیں ہوتی ہے, ہر طرح کی ہراسمنٹ ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم ابھی تک شاید میں اتنے صحیح طریقے سے سمجھانے میں یا تو کامیاب نہیں ہوئی ہوں, یا آپ کو سمجھ آیا فرق اسٹاکنگ اور ہراسمنٹ کا سائبر کی. جو کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں نا, یہ اسٹاکنگ پر آ رہے ہوتے ہیں, یہ ہراسمنٹ نہیں ہے, یہ اسٹاکنگ ہے. نہیں لیکن وہ تو اگر یہ دیکھیں, اگر آپ اینکر بھی ہیں اور آپ کو شو کر کے آئی ہیں, آپ رپورٹر ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ نے کوئی کالم لکھا تھا آپ کے آرٹیکل پہ, اگر میں یہ کہوں اور اس طرح کے آئے ہیں کامنٹس کہ تو نکل باہر تجھے بتاتے ہیں,
تو وہ تو پھر ہراسمنٹ سے بھی بڑھ کر ایک میرا خیال ہے دھمکی کے زمرے میں آ جاتا ہے. ہوتی ہے یہ دھمکیاں ہی ہوتی ہیں نا آپ کو جو تھریٹس مل رہے ہوتے ہیں, اور یہ دونوں میں ہوتی ہیں, اسٹاکنگ میں بھی ہوتی ہیں, ہراسمنٹ میں بھی ہوتی ہیں. میں نے کہا نا 10 ٹائم ایگزیجریٹ ہو جاتی ہیں جب ہراسمنٹ میں آئے, اور اس کا جو ہے وہ 1/10 لگا لیں جب وہ اسٹاکنگ میں آئے. یعنی کہ ایک دفعہ کسی نے دھمکی تم ملو کبھی تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا, اس کا جواب میں دیتا ہوں تمہیں. اور وہی چیز جو ہے وہ 10 ٹائم آپ جو ہے اس کو اگریسولی اگر آپ لکھیں گے تو وہ ہراسمنٹ ہے. نہیں پھر کیا بھی تو ہے نا, کیا بھی جاتا ہے, بالکل کیا دیکھیں اگر بھلے وہ لندن ہی کی سڑک کیوں نہ ہو, اور وہ ہنا پرویز ہی کیوں نہ ہو, یا وہ مریم اورنگزیب ہی کیوں نہ ہو, لیکن جب آپ کسی خاتون کو اپروچ کرتے ہیں, وہی بات میں آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں, لیکن اگر آپ مجھے کسی سڑک پہ ملیں, چاہے آپ کے گھر کی سڑک ہی کیوں نہ ہو باہر والی, اور میں آپ کو اپروچ کرتا ہوں یا کوئی بھی اپروچ کرے, نازیبا الفاظ, کلمات, گالیاں وغیرہ جو بھی, تو وہ تو پھر ہیراسمنٹ سے بھی معاملہ اوپر کا ہے. بالکل اوپر کا ہے, لیکن وہ شمار تو ہراسمنٹ میں ہوگا نا. انیشیلی آپ کا جو کیس بنے گا وہ ہراسمنٹ کا بنے گا, اس کے اندر دفعات یا آرٹیکلس تو دوسرے لگ سکتے ہیں, لیکن جو اس کا بیسک ہے یا جو بیس ہے وہ تو ہراسمنٹ ہی ہے نا. پھر اس میں آپ کیا کرتے, آپ سچی بتائیں, آپ سوشل میڈیا پہ محدود ہو گئی ہیں اپنے تاثر دینے کے لیے؟ بالکل بالکل, سب سے سیف طریقہ یہی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ بڑے محدود رہیں. آپ سرچ کریں, اگر مجھے یا میں آپ کو سرچ کرتی ہوں تو ہمارے زیادہ سے زیادہ پروگرامس کے لنک آ رہے ہوتے ہیں, یا ہم نے جو کانفرنسز اٹینڈ کیے ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں, یا جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ہماری پرسنل لائف نہیں آ رہی ہوتی کہ میرے کتنے بچے ہیں, میرا ہسبینڈ کیا کرتا ہے, میری امی کیا کرتی ہیں, میرے بہن بھائی کتنے ہیں, میرے فادر کیا کرتے ہیں, یہ چیزیں نہیں آ رہی ہوں گی اس کے اندر. اور جو ایونٹس ہیں یا جو آپ کی جرنلسٹک ایکٹیویٹیز ہیں وہ شور وہ بھی پکٹوریل زیادہ ہوں گی. ہاں پکٹوریل زیادہ ہوتی ہیں, وہ پکٹوریل زیادہ ہوتی ہیں. اچھا اگر آپ بلاگر ہیں, مطلب جرنلسٹ کے ساتھ ساتھ آپ بلاگس بھی لکھتے ہیں, تو آپ کے بلاگز آ رہے ہوں گے جو کہ اچھے ٹاپکس پہ, اویئرنیس پر ہی ہوں گے زیادہ سے زیادہ. اس سے کسی کو ایسی انفارمیشن نہیں مل سکتی جس سے وہ آپ کو ہراس کرے یا آپ کو اسٹاک کرے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ بنائی ہوئی باؤنڈریز, کوئی چیز غلط تبھی ہوتی ہے جب آپ اس کی جو ایک باؤنڈریز ہے آپ اس سے نکل کے کام کر رہے ہیں. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آتے جاتے لوگ اپنی ویڈیو پوری ڈیلی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اپنی, لیکن یہ تو ہے پاکستان میں, ہم نے ماضی میں بھی دیکھ لیا کہ آپ چاہے کلائمیٹ پہ بات کر لیں, چاہے ویمن امپاورمنٹ پہ بات کر لیں, آپ سبجیکٹ یا اسٹوریز تبدیل کرتے جائیں, لیکن اگر آپ پالیٹکس پہ بات کریں گے یا کریں گی بالخصوص, تو پھر آپ کو بہت محتاط ہونا پڑے گا, بیکاز اس کے بدلے میں جو تاثرات آئیں گے, جو نتیجہ آئے گا, جو ری ایکشن آئے گا, وہ بہت خطرناک حد تک جا سکتا ہے. دیٹس فار شیور. یس ایسا تو ہے, بالکل پالیٹکس کے لیے بھی ہے اور ریلیجیس کانٹینٹ کے لیے بھی ہے. ریلیجیس کانٹینٹ کے ریلیجیس فیکٹر بھی ایک ایسا فیکٹر ہے جو آپ کو جو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے احتیاط کریں, چاہے جرنلسٹ ہوں, چاہے کوئی اور لوگ ہوں, میری طرح اور آپ کی طرح کے لوگ ہوں. اگر ہم انالیٹیکل ٹاک بھی کر رہے ہیں تو ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں ٹالرنس لیول نہیں ہے, نہ پولیٹیکلی نہ ریلیجیسلی. ہمارے یہاں ٹالرنس لیول بالکل نہیں ہے کسی کا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. نیبا گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, اور سائبر سیکیورٹی, سائبر ہراسمنٹ بالخصوص, اور سائبر اسٹاکنگ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. میں ذاتی طور پر ان تمام بچیوں سے, خواتین سے, یا یہ معاملہ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے, جس میں ہم بات کر رہے تھے کہ جب بھی آپ سے کوئی لرزش ہو جائے اپنے ریلیشن شپس کے دوران, سب سے پہلے تو محتاط رہیں. اور وہ تمام ریلیشن شپس, چاہے آپ کے اسپاؤس کے ساتھ ہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی منگیتر, کوئی بوائے فرینڈ, کوئی شوہر, کوئی بیوی, کوئی گرل فرینڈ, یا کوئی بھی ایسا رشتہ کہ جو مرد اور عورت کا, لڑکے لڑکی کا کوئی ایسا رشتہ ہو جس میں وہ یہ چاہے کہ وہ آپ کو موبائل فون کے ذریعے سے یا کسی ویڈیو ایپ کے ذریعے سے برہنہ دیکھنا چاہتا ہے, یا آپ دکھانا چاہتی ہیں, اس سے ضرور اجتناب کریں. بیکاز جب آپ یہ ایکسیس دیتے ہیں تو یہ سارا معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے, چاہے وہ تصاویر کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ ویڈیوز کے ذریعے سے ہو. کوشش کریں حتی الامکان, اور کوشش سے بڑھ کر ممکن بنائیں. اگر وہ ٹرسٹ کرتا ہوگا تو وہ آپ سے کبھی مانگے گا نہیں, اور اگر آپ ٹرسٹ کرتی ہیں تو پھر اس رشتے کو بہتر ہوگا کہ مزید کسی شرعی, دینی اور سوشل رشتے کی شکل میں لے کر آئیں, تاکہ اس معاملے سے بچیں. یہی وہ مسئلہ شروع ہوتا ہے, یہ اس کا آغاز ہے کہ جہاں سے پھر دیگر بڑے بڑے مسائل اور بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹتے ہیں, بڑی بڑی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں ان گھرانوں پر کہ جنہوں نے یہ پریشانیاں دیکھی ہیں, ان بھائیوں پر, ان والدین پر,
بہت زیادہ مشکل اور مصیبت کا وقت ہوتا ہے. تو کوشش کریں اگر آپ صرف یہاں پر ہی ان تمام معاملات کو روک لیں گے تو اس کے بعد جیسا کہ منیبا نے بتایا کہ پھر خدا نخواستہ اگر کچھ ہوتا ہے ان تمام تر اسٹیپس کو میرا خیال ہے اچیو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور ممکن ہو سکے گا کہ آپ کس طرح سے اس طرح کی کسی سچویشن کو ڈیل کریں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.